اللہ رب العزت نے آپ کو عاشقین کی جماعت عطا فرمائی، اور ان عاشقین کی جماعت میں جو سب سے زیادہ بازی لے جانے والے تھے وہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں محبوب ہیں۔ فرمایا خوشبو، نیک بیوی اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے ہی یہ بات کی تو عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فوراً عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ کائنات میں مجھے سب سے محبوب یہ 3 چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 3 چیزوں کے مرکز اور محور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہجرت کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچے، ہلکا سا دروازہ کھٹکا، فوراً دروازہ کھل گیا۔ ابو بکر، رات کے اس وقت میں آپ جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں؟ اے اللہ کے محبوب، کچھ دنوں سے میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ان قریب آپ کو حکم ملے گا ہجرت کرنے کا۔ اس دن سے ابو بکر نے رات کو سونا چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور آپ کے لیے دروازہ کھولنے میں ابو بکر کو دیر ہو جائے۔ ایسی محبت تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کرو۔ ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق مال لے کر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ علامہ اقبال نے کہا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایسی محبت تھی۔ پھر ان عاشقین اور صادقین میں دوسرا نمبر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ شخصیت ہیں کہ باقی سب مریدین ہیں، حضرت عمر مراد ہیں۔ فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے وہ عمر ہوتے۔ ایسی محبت تھی کہ جب اعلان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ کوئی میرے سامنے یہ بات کہے گا کہ محبوب اب دنیا میں نہیں رہے، میں اس تلوار سے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ ایسی بات سننا ان کو گوارا نہیں تھی، ایسی محبت تھی۔